حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا، کئی روز فاقوں میں گزار دیتا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے تاکہ میں اچھی طرح زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد قبول فرما دی اور اس کو چند بھیڑ بکریاں، گندم اور کچھ مزید چیزیں عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک سال یا کچھ عرصہ گزر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے عالی شان مکان بنایا ہوا تھا، دوستوں اور مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا، دسترخوان بچھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، سب کھا پی کر الحمدللہ کہہ کر مزے اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کی تو اللہ پاک سے فرمایا، اے پروردگار عالم، آپ نے جو اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت کم تھا، لیکن آج اس بندے کے پاس کئی زیادہ نعمتیں ہیں۔ یا اللہ، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، بے شک آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک وہ اس رزق کو اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو اس کو ہم نے دیا تھا۔ میرے اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، میرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا فرض جانا، غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے، اور میرا جو دستور ہے، جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہو گیا، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر دیکھ، میں 10 گنا زیادہ کر دوں گا۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا ٹوٹا پھوٹا یقین کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی سوالی آپ سے سوال کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دینا۔